وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ شورا آیت نمبر 51 سے 53، حصہ اول 24-38 سبق کا نمبر ہے. آج کا موضوع، کیا ہم قرآن پاک کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. تمام بادشاہت خدا ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے. او يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، وہ تو جاننے والا اور قدرت والا ہے. سامنے کرام، سورہ شورا آیت نمبر 51. لفظی ترجمہ: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا. اور ہر بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے براہ راست کلام کرے مگر یہ کہ وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے آڑ، او یرسل رسولاً، یا کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھجوائے، فیوحی بِإِذْنِهِ مَا یشاء، اور وہ اس کے اذن سے جو اللہ چاہے وہی کرے. انہ علی حکیم، بے شک وہ بلند مرتبہ اور بڑی حکمت والا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. سو اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح یعنی قرآن کی وحی فرمائی. ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. آپ وحی سے قبل اپنی ذاتی درایت اور فکر سے یہ نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، اور نہ ایمان کے شرعی احکامات کی تفصیلات آپ کو معلوم تھی. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ. مگر ہم نے اسے نور بنا دیا، اور ہم اس نور کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں
ہدایت سے نوازتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور آپ بے شک صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، یہ صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ اس ذات کا ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ الا الی اللہ تسیر الامور، بے شک سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ آخری آیات ہیں سامعین کرام، سورت کا اختتام ہو رہا ہے اور بنیادی مضمون جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ سامعین کرام نہایت اہم مضمون ہے اور وحی کی بات ہو رہی ہے۔ وحی کیا ہے اور کیوں ہے؟ دیکھیں، اس بات میں کافی تفصیل ہو سکتی ہے، لیکن میں جو ضروری باتیں ہیں اللہ کی عطا سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک تو وحی کی ضرورت کیا ہے، وحی کیوں آتی ہے، اور کس کے لیے ہے اور کیوں ہے، یہ دو باتیں۔ اچھا، اب یہ دونوں باتیں جو ہیں یعنی نہایت اہم ہیں، اور اس کی ابھی میں بات کروں گا، لیکن میں تھوڑا سا ربط آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس صورت کے آغاز میں آپ دیکھ لیں، کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، آیت نمبر 3، حامیم عین سین کاف، کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، جیسے کہ پہلے لوگوں کی طرف وحی کی تھی۔ وہ غالب اور حکیم ذات ہے، لہو ما فی السماوات والارض، اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور ابھی ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 50 میں، لہو ملک السماوات والارض، بادشاہی تو اسی کی ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ مضمون جو ہے وہ ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم توحید کے قائل ہو جائیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اور جو آسمان سے وحی آ رہی ہے اس کو مان لیں، اور اس کے یعنی وہ کیا ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ تمام صورت کا یعنی خلاصہ ہے، اور بلکہ تمام مکی صورتوں کا خلاصہ تو یہی ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ تو پہلے تو میں آپ کو تھوڑی سی اللہ کی عطا سے یہ بتاؤں کہ وحی کیا ہے۔ دیکھیں، وحی بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ یہاں جو جس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے، جو وحی ہے، وہ قرآن کی ہے۔ قرآن کذالک اوحینا، وحی کی اقسام ہے، اس پہ میں ابھی بات نہیں کر رہا، اللہ نے چاہا تو کر لوں گا، لیکن فی الحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہاں وہ وحی جو قرآن ہے، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا۔ اب یہ وحی کیا ہے؟ یہ دراصل ہدایت ہے جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اپنے بندے پر۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان کتاب قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ تمام جہان والوں کے لیے ایک وعید ہو جائے، ایک خبرداری ہو جائے۔ تو پہلے تو میں اس وحی کی، اللہ کی عطا سے وحی کی ضرورت پہ بات کروں گا۔ آج کا مسلمان دیکھیں، یہ تو ہم نے دیکھنا ہے نا کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے۔ آج کا مسلمان وحی یعنی قرآن کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ قرآن کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے۔ وحی کیا ہے؟ قرآن ہے، اور قرآن کتاب ہدایت ہے۔ قرآن میں ہمیں اللہ تعالی ہمیں اپنی منزل بھی بتاتا ہے، اور منزل کا راستہ بھی بتاتا ہے، اور راستے پر چلنے کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں۔
تو وہی کی ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے، ایک جو بہت بڑی ہماری کوتاہی ہے، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، باطن ہمارا مدعا نہیں ہے، ظاہر ہمارا مدعا ہے، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو قرآن یعنی جو کہ وحی ہے اللہ کی، جو اس نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے، تو اس کی ہم ضرورت، پہلے تو اس بات پہ ٹھہر جائیں تھوڑا سا کہ آیا واقعی ہم اپنے یعنی ہم وحی کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، عام سا سوال ہے، لیکن بڑا خاص ہے۔ نہیں، ہم آج کا مسلمان، دیکھیں میں تو مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، قرآن تو سب سے پہلے میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ اور یہ بات میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ آج ہمیں وحی کی ضرورت بالکل ہی محسوس نہیں ہوتی۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، صدیاں ہو گئیں کہ قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، بھلا دیا ہے، اس کی طرف پیٹھ ہے، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے۔ اس پہ بھی آپ غور کیجئے نا، ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ہمارا مدعا جینے کا ظاہر ہے۔ تو یہ بات جو ہے بڑی ایک خطرناک بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جیسا کہ ہم کر رہے ہیں، اور جو ہم نے ایک عادت بن گئی ہے، اللہ سے، اللہ کے حکم سے بے نیاز ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ جو کہ عملی طور پہ قرآن ہے، اس سے ہم بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ بات تو غلط ہے، اچھی تو نہیں ہے۔ اب وہی کیا ہے؟ دیکھیں انسان، میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کو ہدایت پر مجبور نہیں پیدا کیا، یعنی جو اس کا مقصد حیات ہے اس پر اس کو جبر نہیں ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھئی حق تو رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے قبول کر لے، اسے یؤمن یقین کر لے، اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہم نے تو انکار کر دیا ہے، ہم تو حق، قرآن، نبی کا طریقہ، اس کو قبول کرنے کے لیے تو ہم تیار نہیں ہیں۔ بہرحال میں وحی کی بات کر رہا ہوں سامعین کرام، کہ وحی جو ہے، دیکھیں وحی کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 52 میں روح کہا ہے۔ کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ہم نے اپنے حکم سے اس روح کو آپ کی طرف وحی کیا ہے، آپ کی طرف نازل کیا ہے، یا اس کی وحی کی ہے، اس کی حیثیت جو ہے وہ روح کی سی ہے۔ اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بات کہتا رہتا ہوں، ابھی پھر کہہ رہا ہوں کہ انسان کی پیدائش جو ہے، یعنی انسان اندھیرے میں پیدا ہوتا ہے، انسان بے جان ہوتا ہے پیدائشی طور پہ، یہ بیمار ہوتا ہے، یہ اندھیرے میں ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے، یہ بے جان ہے، اس کو جان کی ضرورت ہے، یہ بیمار ہے، اس کو شفا کی ضرورت ہے، یہ بھٹکا ہوا ہے، اس کو راستے کی ضرورت ہے، اس کو راستہ دکھانا چاہیے، اس کو راستہ معلوم نہیں ہے، یہ لا علم ہے، جو اسے معلوم ہونا چاہیے تھا وہ اسے معلوم نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ اچھا، جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے قرآن کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ وحی کی ضرورت کیوں آئی کہ اللہ تعالیٰ فرمایا علم الانسان ما لم یعلم،
اس کے ذریعے انسان کو وہ معلومات دی گئیں جو اس کو نہیں تھی معلومات. علم ہے وہ علم جو اس کو معلوم نہیں تھا اور یہ نہیں اپنے عقل سے معلوم کر بھی نہیں سکتا تھا. میں زیادہ تفصیلات پہ نہیں جاننا چاہتا، لیکن یہ مضمون وسیع ہے، لیکن میں آپ کو جو نکات ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں. اور میرا موضوع یہ ہے کہ وہی کیا ہے، کیوں ہے. یہ دونوں باتیں ہم جاننا بھی نہیں چاہتے. اس بات پہ بھی غور کیجئے نا، یہ دونوں باتیں ہم جاننا بھی نہیں چاہتے کہ وہی کیا ہے، کیوں نازل ہوئی ہے، قرآن کیوں نازل ہوا ہے. ہم تو آج قرآن سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. یہ بات بھی بڑی اہم ہے نا، اس پہ بات بھی سوچیں. آخر کیوں ہم نے کتاب الہی سے، کلام الہی سے اپنا تعلق توڑ لیا ہے، یعنی ہدایت، کتاب ہدایت کے طور پہ. باقی تو آپ جو بھی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن ہم کتاب ہدایت کے طور پہ اس کو نہیں قبول کرتے، نہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم میں سے ہر شخص کتاب اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے پر تیار نہیں ہے. ہر شخص، عام اور خاص، وہ ایک چھابڑی والا ہے اور یا کہ ملک کا وزیر اعظم ہے یا صدر ہے یا آرمی چیف ہے یا چیف جسٹس ہے. یہ نام میں اس لیے لے رہا ہوں تاکہ میں یعنی آپ کو تھوڑی وضاحت سے کہوں. عام ہو یا خاص ہو، کوئی شخص، کسی شخص کی نگاہ میں قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے عملی طور پہ. ویسے تو ہو سکتا ہے آپ قرآن کو صبح بھی چومیں، رات کو بھی چومیں، اس کی طرف پیٹ نہ کریں، اس کو اونچی جگہ پر رکھیں. اس کے لیے آپ نے ہو سکتا ہے خوبصورت جزدان بنا لیے ہوں، خوبصورت جلد ہو، سنہرے حروف میں لکھا ہو، سونے کے حروف سے لکھا ہوا قرآن ہو. ہاتھ سے بنے ہوئے کوئی خاتون ہے، انہوں نے ہاتھ سے سب سے چھوٹا قرآن، سب سے بڑا قرآن. آپ نے تو مطلب یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا یہی ہے بس، قرآن یہی بس آپ کا یعنی سلوک یہ ہے. بس سب سے چھوٹا قرآن، انگوٹھے کے برابر قرآن، چاول کے دانے پہ لکھا ہوا، اور یہ بس. خیر میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ بڑی اہم آیات ہیں جو ہم آج آخری 3 آیات ہیں، یہ سارا مضمون ایک مضمون ہے. اس میں سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہوگا تو وحی کی ضرورت کیا ہے. یہ بات میں پہلے آپ کو لے لوں. اور دیکھیں قرآن روشنی ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء. یہ ایک نور ہے، روشنی ہے جو ہمیں راستہ دکھاتی ہے، منزل کا راستہ بتاتی ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن آپ کو وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. ایک ہی راستہ ہے سیدھا اور وہ قرآن بتاتا ہے. تو یہ وحی ہے. وحی کیا ہے؟ یہ ہدایت خدا بندی ہے. دیکھیں جو پہلا آدم آ رہا تھا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کہا تھا؟ اہبطوا منہا فاما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. اے آدم تم نیچے جاؤ اور وہاں پہ تمہیں میں ہدایت دوں گا، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ بتاؤں گا. تمہارا ایک مقصد ہے اور مقصد یہ ہے کہ تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو کہ آخرت میں کامیاب ہو جاؤ. مختصر الفاظ میں نے آپ کو یہ بتا دیا. یہ مقصد ہے، یعنی آخرت کی کامیابی مدعا بنانا ہے. اچھا اس کا طریقہ کون بتائے گا اب ہمیں؟ وہ راستہ. دیکھیں زندگی گزارنے کے کافی طریقے ہو سکتے ہیں، اور یہ بات بھی ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو ایک خاص طرز زندگی میں چھپا دیا ہے. یعنی اگر آپ مطلب کوئی بھی انسان ایک خاص طرز سے زندگی گزاریں گے اور ایک خاص مقصد کے تحت گزاریں گے اور ایک خاص طریقے کے مطابق گزاریں گے تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے.
کافر جو تھے ان کو مقصد معلوم تھا، تقرب الہی. وہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی بتوں کی جو پوجا کرتے ہیں تو یہ اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں گے. نہیں، منزل ٹھیک تھی، طریقہ غلط تھا. قرآن آیا ہے ہمیں منزل بتاتا ہے اور ہمیں اس تک پہنچنے کا راستہ بھی بتاتا ہے. یہ دو باتیں نوٹ کر لیں. وہ میں آپ کو آیت بیان کر رہا تھا نا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہیں ہدایت آئیں گی. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جس نے اس ہدایت کا اتباع کیا تو وہ کامیاب ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ بات یہ خاص طور پہ ہمارے لیے ہے. ہم تو تکذیب کرنے والے ہیں، قرآن کو تو ہم نے اپنے عمل سے جھٹلا دیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارا انجام لکھ دیا ہے. جن لوگوں نے انکار کیا، سرے سے نہ مانا یا جھٹلائیں، مان کے نہ مانا، جھٹلایا قرآن کو، ہدایت کو، تو یہ لوگ آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ آگ میں رہیں گے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. بہرحال یہ وہی قرآن، اس کی ضرورت یہ ہے کہ یہ ہمیں منزل اور منزل کا راستہ بتاتا ہے. اب اگر کسی کی منزل اللہ نہیں ہے، آخرت کی کامیابی نہیں ہے، اس کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج کا مسلمان آخرت سے انکاری ہے. عملی طور پہ ہم آخرت کو نہیں مانتے. تو اس لیے یعنی دیکھیں قرآن کی آج ہمیں ضرورت کیوں نہیں محسوس ہو رہی. ایک سوال یہ بھی تو بڑا اہم ہے نا. وہ اس وجہ سے کہ ہم آخرت کو نہیں مانتے. جب آپ آخرت کا وجود ہی نہیں تسلیم کرتے، پھر آپ کو قرآن کی قطعاً ضرورت محسوس نہیں ہوگی. یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے، یہ تو ہر فرد کی کہانی ہے کہ قرآن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. بطور لائحہ عمل، بطور طرز زندگی، بطور قانون، اس کی ہمیں کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہے. یہ عام طور پہ بس یہ سارے جو 1.5 ارب جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 56 اسلامی ممالک ہیں، کسی میں بھی قرآن کا قانون نہیں ہے. بس برائے نام ہے. بے حرمتی تو یہ ہے قرآن کی، اصل بے حرمتی تو ہم کر رہے ہیں. قرآن کی حرمت کو تو ہم نے تار تار کر دیا ہے اپنے عمل کے ذریعے. قرآن کو ہم اپنے عمل کے ذریعے جھٹلا رہے ہیں، قرآن کے احکامات کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. ہم باغی ہیں اللہ کے، ہم نہیں مانتے اللہ کے حکم کو، اللہ کی ہدایت کو، رسول کے طریقے کو. تو اب یہ جو ہے دیکھیں، یہ جو تینوں آیات ہیں، پہلی آیت میں تو وحی کا تذکرہ ہے، اس پہ بھی میں اللہ کی عطا سے بات کروں گا، اور دوسری صورت میں خاص طور پہ قرآن کا تذکرہ ہے، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. پھر یہ نور، ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء. پھر اس میں صراط مستقیم کا تذکرہ ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ، آپ ان کو ہدایت دینے والے ہیں سیدھے راستے کی. اور پھر آیت نمبر آخری جو آیت ہے، یہ اس راستے کی تفصیل ہے کہ یہ راستہ کس کا ہے. تو یہ ساری باتیں ہمارے لیے اہم ہیں. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، جو بھی میں بات کر رہا ہوں آپ سے، ابھی گفتگو ہماری جاری ہے، ابھی وقت کا بھی اختتام ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس بات پر آپ سوچیں کہ ہم لوگ قرآن کی ضرورت کیوں محسوس نہیں کرتے. ہماری زندگی میں قرآن کیوں نہیں ہے؟ قرآن کی ہدایت سے ہماری زندگیاں خالی ہیں. آپ دیکھ لیں، ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. میاں بیوی ہیں مثال کے طور پہ. یہ میاں بیوی کے جب میں نام لیتا ہوں تو اس کا کوئی خاص ٹارگٹ نہیں ہوتا میرا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک یعنی اکثر ظاہر ہے کہ مرد اور عورت کی شادی ہو جاتی ہے، میاں بیوی کی حیثیت سے رہتے ہیں.
پہلا رشتہ جو قائم ہوا ہے وہ میاں بیوی کا ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ حضرت آدم آئے، پھر ان کی بیوی میاں بیوی تھے، آدم و حوا میاں بیوی تھے۔ پہلا رشتہ جو قائم ہوا ہے وہ میاں بیوی کا تھا۔ تو یہی بات میں آپ کو ابھی بھی کہہ رہا ہوں، میاں بیوی جو ہے خاندانی معاشرہ خاندان سے بنتا ہے۔ تو میاں بیوی جو بھی ہوں، سن رہے ہیں میری بات، جو بھی ہیں، یہ سب عالم اسلام کی بات ہے۔ ہم سب اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ بیوی کا اپنا ایک ذہن ہے، میاں کا اپنا ذہن ہے، لیکن دونوں جو ہیں قرآن کے مطابق اپنا ذہن نہیں بناتے۔ یہ تو میاں بیوی ہے، وہ آپ جہاں بھی لے لیں، جس شعبے میں بھی لے لیں، قرآن کے حکم کو نظر انداز کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ عام معاشرہ، آپ ادارے لے لیں، یہ سرکاری نوکر جو ہیں، کیا یہ اپنا کام پوری توجہ دیانتداری سے کرتے ہیں؟ ہم میں سے ہر شخص، ہر ملازم کامچور ہے۔ اسپتال میں دیکھیں، ڈاکٹر جو ہے کوشش کرتے ہیں ان کے ٹاؤٹ مریضوں کو شام کے وقت ڈاکٹر صاحب کی کلینک میں آنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ میرا جہاں تک تجربہ ہوا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا تجربہ الگ ہو، لیکن جو سرکاری اسپتال ہیں تو وہ تو ٹاؤٹ پھرتے رہتے ہیں اور وہ پتہ دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کارڈ ہوتا ہے، وہاں لے جاؤ، وہاں کرو۔ عام طور پہ یہ اسپتالوں کا سسٹم ہے، میں اس پہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ کیا اسپتال، کیا سرکاری ادارے، ہر سرکاری ادارہ تباہ و برباد ہے۔ کوئی اپنا کام دیانتداری سے نہیں کرتا۔ جہاں رشوت ہے وہاں رشوت، جہاں کام چوری ہے وہاں کام چوری، جہاں خیانت ہے وہاں خیانت۔ تو یہ سارا معاشرہ ایک تباہال معاشرہ ہے، بدحال معاشرہ ہے، باغی معاشرہ ہے، باغی لوگ ہیں یہ۔ تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں، قرآن ہدایت، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ اب یہاں نور کا تذکرہ ہے، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، میں نے اس کو بنا دیا، کتاب کو نور، اس کے ذریعے میں ہدایت دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں اپنے بندوں میں سے۔ تو ہم اس نور کے تو محتاج نہیں ہیں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ مجھے بھی نور کی ضرورت ہے، میں نے بھی اکتساب نور کرنا ہے، میں نے بھی اپنے دل کو نورانی بنانا ہے؟ کیا کوئی شوق، جذبہ، امنگ، تڑپ ایسی ہے آپ کی؟ عام طور پہ تو نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں تو ہمارے لیے انوکھی ہیں جو قرآن کہہ رہے ہیں، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ سے صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا یہ غفلت کو خیر آباد کہہ دیں، ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ ہم ایسی جگہ جانے والے ہیں جہاں سے واپس لوٹنا نہیں ہے۔ اس وقت جو ہے یومئذ لا مرد لہ، اس دن واپسی کا کوئی پروگرام نہیں ہے، اور ہم بہت افسوس کریں گے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، وہ ہے نا، وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اس دن ظالم اپنی انگلیاں کاٹ کھائے گا، چبائے گا افسوس کے مارے۔ ہم ظالم کون ہیں؟ ہم۔ اور کیا کہیں گے ہم؟ کاش ہم نے رسول کے راستہ لے لیا ہوتا۔ یہ افسوس آج آپ کریں، آج آپ رسول کے راستے پر چلنے کی یعنی کوشش کریں کہ یہ ضرورت بن جائے، سیدھا راستہ، اور ہے ہماری ضرورت۔ جبھی تو وہی آئی، جبھی تو کتاب آئی، جبھی تو رسول آئے۔ ہم ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اس بات پہ سوچیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب
او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تسیر الامور۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم۔ اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ خدا اس سے بات کرے مگر الہام کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ خدا کے حکم سے جو خدا چاہے القا کرے، بے شک وہ عالی رتبہ اور حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقیم۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے۔ تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سیدھا رستہ دکھاتے ہو۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور۔ یعنی خدا کا رستہ جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے۔ دیکھو سب کام خدا کی طرف رجوع ہوں گے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم